بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اس فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی آئے سونیا اور اینا کو ان کی سہیلی تارا کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹے چلنے کے بعد شہزادی اینا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑ لی۔ پری حاضر ہو گئی۔ اس نے شہزادی اینا سے پوچھا کیا کام ہے، تو اینا نے اسے کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر اینا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی۔ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ تارا کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک تارا اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی اینا کھڑی مسکرا رہی ہے اور وہ جنگل کے بجائے اپنے محل کے ایک کمرے میں تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے اینا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزرنا نہ ہو، اور ان دونوں سونیا اور تارا کو بھی اس بات کا علم نہ ہوا ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور تارا جادو اور پریوں سے ڈرتی تھی۔ پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور تارا کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر اینا نے پری سے کہا کہ ملک کے اس رواج کو ختم کر دے، اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگ گئے۔